اللہ تعالیٰ کو صابر لوگ بڑے پسند ہیں، کہ جن کی زندگی میں حالات آئیں، مصیبت آئے، تکالیف آئیں، آزمائشیں آئیں، وہ رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جائے۔ اللہ کو یہ انسان بڑا پسند ہے۔ ایک تو ہے صبر کرنے والا، ایک ہے فیصلے پہ راضی ہو کر غم کا اظہار نہ کرنے والا۔ یہ بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ صبر بھی کرتا ہے، تکلیف آ جاتی ہے اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوتا ہے، شکوے شکایت نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سفر میں جا رہے ہیں، تنبیہ الغافلین میں واقع ہے، راستے میں کسی نے خبر دی آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ عبداللہ ابن عباس سواری سے نیچے اترے، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ تو میری بیٹی کی مغفرت فرما، اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ پھر فرمایا پردے کی چیز تھی، پردے میں چلی گئی، پردے کی چیز تھی، پردے میں چلی گئی، اور کہا میں نے وہ کام کیا ہے جو اللہ نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے ایمان والو، اللہ سے مدد طلب کرو نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے۔ اللہ سے مدد طلب کرو نماز اور صبر کے ذریعے۔ تو میں نے وہی کام کیا، پہلے نماز پڑھی، پھر اللہ سے صبر چاہا اور بیٹی کی مغفرت کی دعا کی۔ تو دیکھیں کتنا بڑا حادثہ ہے، لیکن رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونے والے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ احیاء علوم الدین میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا، قوت القلوب میں بھی یہ واقعہ ہے۔ 30 سال تک بیمار رہے ہیں یہ صحابی، 30 سال، اور 30 سال تک چت لیٹے رہے، یوں سیدھے، کروٹ نہیں بدل سکتے تھے، نہ دائیں کروٹ پہ نہ بائیں کروٹ پہ، 30 سال تک چت لیٹے رہے، اور اسی حالت میں ان کا کھانا، اسی حالت میں پینا، اسی حالت میں قضاء حاجت ہوتی تھی۔ ایک دفعہ ان کے پاس ان کے ایک شاگرد آئے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگ گئے، فرمانے لگے حضرت آپ پر تو بڑی تکلیف ہے، آپ بڑی پریشانی اور مصیبت میں اتنے عرصے سے آپ بیمار ہیں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، اللہ کا جو فیصلہ ہے میں اس پہ راضی ہوں، الحمدللہ میں تو اس حال پہ بھی خوش ہوں۔ پھر فرمایا بیٹا تو میں ایک بات کر رہا ہوں، میری زندگی میں کسی کو نہ بتانا، میری موت کے بعد ہو تو بتا دینا۔ فرمایا میں اس حال میں ہوں اور الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں میرے پاس فرشتے آتے ہیں اور مجھ سے مصافحہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ نے مجھے ایسا سکون اس بیماری میں دیا ہے، ایسا اطمینان مجھے دے دیا، اپنی ذکر کی ایسی لذت عطا فرما دی، قرآن کی تلاوت کی ایسی مجھے اس میں حلاوت عطا فرما دی کہ مجھے بیماری کا احساس ہی نہیں ہوتا، مجھے تکلیف اور پریشانی کا احساس نہیں ہوتا، اللہ نے تلاوت اور ذکر کی ایسی لذت عطا فرما دی۔ تو اطمینان کی خاطر فرماتے تھے ملائکہ آتے ہیں، مجھ سے مصافحہ ہو رہا ہے، اچھے اچھے نیک اور بہترین خواب دیکھ رہے ہیں۔ تو جب اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس بیماری میں انسان کو سکون دے دیتا ہے، وہ بیماری میں پریشانی میں راضی ہو جاتا ہے، اس کی زبان پہ شکوے شکایت نہیں ہوتے، رضا بالقضاء ہوتی ہے کہ میرا اللہ راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو، ہم 30 سال نہیں 30 دن بیمار ہو جائیں، ہماری حالت تبدیل ہو جاتی ہے، ہمارا لہجہ بدل جاتا ہے، گفتگو بدل جاتی ہے، شکوے شکایت شروع ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ میں ہی ملا، کوئی اور نہیں ملا، بیماریاں مجھ پہ کیوں آ رہی ہیں۔ تو میں نے عرض کیا سلف کی زندگی میں ایک بات یہ تھی، اللہ نے جس حال میں رکھا وہ راضی ہوتے، وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، اللہ ان کو سکون دے دیتا۔ احیاء علوم الدین میں واقع حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری عمر میں نابینا ہو گئے، حالانکہ یہ بڑے مستجاب الدعوات تھے، جب ہاتھ اٹھاتے تھے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا تھا۔ ایک دفعہ ایک شخص ان کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت اللہ نے آپ کو بڑا مقام دیا، آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ اپنے لیے دعا کیجئے اللہ آپ کی بینائی کو لوٹا دے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب میرے اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ میری بینائی چلی جائے تو میں رب کے فیصلے پہ راضی ہوں، اللہ کا یہ فیصلہ ہے تو سعد اللہ کے فیصلے پہ راضی۔ اسی بیماری کی حالت میں سعد بن ابی وقاص کا انتقال ہو گیا۔ یعنی کیا مقام تھا ان لوگوں کا، تکلیف ہو پریشانی ہو ان کے رجوع میں کمی نہیں آتی تھی، عبادت میں بھی رجوع تھا، خوشی میں بھی رجوع تھا۔ مجھے اور آپ کو تو اللہ تب یاد آتا ہے جب کوئی مصیبت آ جائے، وقتی طور پر صدقہ دیا، قرآن خوانی کر دی، جب مصیبت ذرا سی ٹل گئی خدا کو بلا دیا۔ ایمان تو ان لوگوں کا تھا، اللہ سے تعلق ایسا مضبوط تھا،
حالات جیسے آئے رجوع بڑھ گیا. اللہ تعالیٰ اپنی آزمائشوں سے بچائے.